یہ دنیا دارالفنا ہے، تو اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بھی ختم ہونے والی ہیں۔ یہ عارضی جہان ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کا جو جہان ہے وہ آخرت کا جہان ہے۔ بنانے والے نے ارشاد فرما دیا، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز ختم ہونے والی ہے اور صرف باقی رہے گا تو صرف ایک اللہ کا نام باقی رہے گا۔ تو دوستو، جیسے یہ جہان عارضی ہے، اسی طرح جو ہم یہاں رہ رہے ہیں، ہم بھی یہاں مسافر ہیں، ہم بھی اپنا سفر آخرت کی طرف طے کر رہے ہیں۔ جیسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ انسان بڑا ہو رہا ہوتا ہے، بڑا ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں انسان بڑا نہیں ہو رہا ہوتا، حقیقت میں چھوٹا ہو رہا ہوتا ہے۔ اپنی قبر کی طرف آدمی سفر کر رہا ہوتا ہے، اپنی آخرت کی طرف آدمی سفر کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح دوستو، جیسے یہ جہان عارضی ہے، سب چیزیں عارضی ہیں، اسی طرح دنیا کی کامیابیاں اور ناکامیاں بھی عارضی ہیں۔ جہاں دنیا کے اعتبار سے کوئی کامیاب ہو تو اس کی کامیابی بھی یہ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی نہیں ہے، بلکہ عارضی طور پر کامیابی ہے۔ اسی طرح دنیا کے اعتبار سے کوئی ناکام ہو رہا ہے تو یہ ناکامی بھی ہمیشہ ہمیشہ کی نہیں ہے، بلکہ عارضی طور پر اس کی ناکامی ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کی جو کامیابی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی جو ناکامی ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے۔ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، فرمایا جو جہنم کی آگ سے بچ گیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یہ پکی بات ہے، یہ بندہ کامیاب ہے، یہ بندہ کامیاب ہے۔ تو دوستو، دنیا کے اندر کامیاب ترین انسان وہ ہے جو دنیا سے اس حالت میں جائے کہ اس کا پیدا کرنے والا پروردگار اس سے خوش، اللہ کی ذات اس سے خوش، یہ کامیاب ترین آدمی ہے۔ اور کوئی آدمی دنیا سے ایسے جائے کہ اللہ کی ذات اس سے ناراض ہو، یہ سب سے بڑا ناکام ترین انسان ہے۔ تو آخرت جو ہمیشہ کا جہان ہے، اس اعتبار سے جس کو کامیابی ملے گی وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کی ملے گی، اور جو ناکام ہوگا بیچارہ حقیقت میں وہی ناکام ہوگا، حقیقت میں وہی ناکام ہوگا۔ اور اگر اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے چلا گیا تو اس کے بارے میں قیامت کے دن جو اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، جہاں اولین آخرین جمع ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری جو انسان آئے گا، سارے کے سارے جمع ہوں گے، نیک لوگ بھی ہوں گے، گناہگار بھی ہوں گے، بادشاہ بھی ہوں گے، اور رعایا بھی ہوگی، فقیر بھی ہوں گے اور امیر بھی ہوں گے، سارے مختلف طبقوں کے لوگ جو ہیں، سارے کے سارے محشر کے دن سارے کے سارے ایک میدان میں موجود ہیں۔ اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس طرح ارشاد فرمایا ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اس دن ہر کسی کا حساب کتاب ہوگا، تو جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اس کی کامیابی کی علامت ہوگی۔ سارے میدان کے اندر جو جمع ہوں گے وہ سارے سمجھ جائیں گے یہ آدمی آج کامیاب ہوگی، اور جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا
بائیں ہاتھ میں دیا گیا۔ وہ جب اپنا ہاتھ اوپر کرے گا اور اس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال جب دیا جائے گا تو ساری جو مخلوق وہاں جمع ہوگی وہ سارے کے سارے یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ ناکام ترین آدمی ناکام ہو گیا۔ تو فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ یہ تمنا کرے گا کاش مجھے آج نامہ اعمال نہ ملے۔ لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا اس طرح حساب ہوگا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اللہ تعالیٰ نے پورا نقشہ کھینچا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اس دن یہ تمنا کرے گا کاش مجھے موت آ جائے۔ جو دنیا کے اندر یہ تمنا کیا کرتا تھا کہ مجھ پر موت نہ آئے، لیکن جب سب کچھ سامنے ہوگا، جہنم سامنے ہوگی، یا لیتہا کانت القاضیہ، کہے گا ہائے کاش آج مجھے موت آ جاتی۔ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیہ، اور پھر آگے کہے گا میں نے جو دنیا کے اندر مال کمایا تھا آج وہ مجھے کسی کام نہیں آیا، آج میرا مال مجھے مجھے اس نے نفع نہیں دیا۔ ما اغنا عنی مالی ہلک عنی سلطانیہ، میری بادشاہت نے، میرے بڑے پن نے آج مجھے ہلاک کر دیا۔ ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ، پھر یہ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے خذوہ فغلوہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے اس کو پکڑو اور اس کو جکڑو۔ تو کتابوں میں آتا ہے تفاسیر میں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ حکم دیں گے نا خذوہ، اس کو پکڑو، تو ایک روایت میں آتا ہے 70,000 فرشتے اس کی طرف لپکیں گے اس کو پکڑنے کے لیے، اور ایک روایت میں آتا ہے 4 لاکھ فرشتے اس کو پکڑنے کے لیے اس کی طرف لپکیں گے، اور یہ آگے سے کہے گا کہ تم مجھے کیوں پکڑ رہے ہو، تم مجھے کیوں پکڑ رہے ہو؟ تو فرشتے اس کو جواب دیں گے کہ آج اللہ کی ذات تم سے ناراض ہے، آج اللہ کی ذات کا تم پر بہت غصہ ہے، لہٰذا اس وجہ سے ہمیں بھی تم پر غصہ ہے، آج ہمیں بھی تم پر غصہ ہے۔ خذوہ فغلوہ، اور یہ 70,000 جو فرشتے آئیں گے یہ ان میں سے ایک ایک فرشتہ اتنا طاقتور ہوگا کہ 70,000 آدمیوں کو اکیلا پکڑ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیونکہ حکم دیں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے 70,000 فرشتے اکٹھے اس بندے کی طرف لپکیں گے۔ اور دوسرا فرمایا اس کو جکڑو فغلوہ، اس کو پکڑ دو، اس کو پکڑ کے باندھ دو۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اور فرمایا پھر اس کو جہنم میں ڈال دو۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اور ان کو جن زنجیروں سے جکڑا جائے گا ان زنجیروں کی جو لمبائی ہوگی وہ 70 گز ہوگی، 70 گز ہوگی۔ 70 گز بھی دنیا کے اعتبار سے نہیں بلکہ آخرت کے اعتبار سے، 70 گز بڑی وہ زنجیریں ہوں گی۔ اور کتابوں میں آتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہوگا فرشتے وہ زنجیر اس کے منہ میں ڈالیں گے اور پیشاب کے راستے سے نکالیں گے۔ ایک روایت، دوسری روایت میں آتا ہے اس کے ناک میں ڈالیں گے اور پیشاب کے راستے سے نکالیں گے، اس طرح اس کو جکڑ دیں گے، اس طرح جکڑ دیں گے، جس طرح قرآن مجید میں دوسری جگہ پر آتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ
کلمۃ العذاب علی الکافرین۔ فرمایا غولوں کے غول جہنمیوں کو، جماعت کی جماعت جہنمیوں کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا جیسے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے، اور جب وہ جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها، تو جہنم کی جو داروغے ہوں گے وہ ان سے کہیں گے الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ یتلون علیکم آیات ربکم، کیا تمہارے اوپر کسی نے قرآن مجید کی آیات کو تلاوت نہیں کیا تھا؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، کیا اس دن تمہیں ملاقات سے کسی نے نہیں ڈرایا تھا؟ آج کے دن ملاقات سے تمہیں کسی نے نہیں ڈرایا تھا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ سب کچھ آگے پیش آنے والا ہے، لیکن ہم نے ان کی بات نہیں مانی، ہم ان کی بات نہیں مانی۔ پھر جہنم کیسی ہوگی؟ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں، اللہ تعالی جہنم کے عذاب سے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں، اور اللہ تعالی ناراضگی والی موت سے ہماری حفاظت فرمائیں، اپنی فرما برداری والی زندگی اللہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ نہیں تو دوستو یہ دنیا کی آگ آدمی نہیں برداشت کر سکتا، تو یہ تو جہنم کی آگ تو اس سے 70 گنا زیادہ تپش والی، زیادہ گرم ہے۔ تو کتابوں میں آتا ہے کہ جب جہنمی جہنم میں جائے گا تو اس کی نافرمانی کے بقدر اس کا جسم بڑا ہو جائے گا، جتنی اس کی نافرمانی ہوگی اتنا اس کا جسم بھی بڑا ہو جائے گا۔ جیسے فرمایا کہ بعض لوگوں کا جسم 10 ہاتھ بڑا ہوگا، بعض لوگوں کا جسم 100 ہاتھ بڑا ہوگا، بعض لوگوں کا جسم 1000 ہاتھ بڑا ہوگا، یعنی جتنا جرم ہوگا اس کے بقدر جہنمی کا جسم بڑا کر دیا جائے گا، بڑا کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض جہنمی ایسے ہوں گے کہ وہ جب جہنم کے اندر بیٹھیں گے، جب جہنم میں بیٹھیں گے تو فرمایا اتنی جگہ گھیریں گے جتنا مکہ اور مدینے کے درمیان کا فاصلہ ہے، 460 کلومیٹر ہے تقریباً۔ اتنا جب وہ جہنمی جہنم میں بیٹھے گا تو اتنا وہ جگہ گھیرے گا جتنا مکہ اور مدینے کے درمیان کا فاصلہ، اور فرمایا کہ اس کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہو، ایک دانت جن دانتوں سے حرام کھاتا رہا، دوسروں کا حق مار کے کھاتا رہا، اس کا ایک ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہو۔ اس کی زبان جو ہوگی لا يسحب اللسان فرسخ او فرسخین او ثلاثۃ فراسخ یتغطہ الناس، کسی کی زبان فرمایا 3 میل کے فاصلے کی ہوگی، کسی کی زبان 6 میل کی، کسی کی زبان 9 میل کی۔ جتنی زبان کی نافرمانی ہوگی، جتنا جرم ہوگا، اتنی زبان جہنم میں اس کی بڑی ہوگی۔ یتغطہ الناس، لوگ اس کو روند رہے ہوں گے، لوگ کوئی اوپر پاؤں رکھ رہا ہوگا، کوئی اوپر گر رہا ہوگا، تو اس طرح لوگ اس کی زبان کو روند رہے ہوں گے۔ اسی طرح فرمایا کہ جہنمی کا جو جسم ہے وہ کان سے لے کر کندھے تک، جہنمی کا کان سے لے کر کندھے تک کا جو فاصلہ ہوگا وہ فرمایا 700 سال کی مسافت کا فاصلہ ہوگا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جہنمی جہنم میں روئے گا، ینقطع الدموع، روتے روتے فرمایا اس کی آنسو ختم ہو جائے گی،
اور پھر خون نکلے گا، اور اس کا جو آنکھ کا ڈیلا ہے یہ آنکھ سے باہر نکل آئے گا، اور پھر خون نکلے گا، پھر پیپ نکلے گی۔ فرمایا اتنا جہنمی روئے گا، اتنا جہنمی روئے گا کہ اتنی، فرمایا کہ وہ آنسوؤں سے اتنا وہ پانی اکٹھا ہو جائے گا کہ حدیث شریف میں آتا ہے اگر اس میں کشتی چلانا چاہو تو کشتی بھی چل سکتی، لیکن اس دن کا رونا کام نہیں ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ابکو، اے دنیا جہان کے لوگوں اللہ کے سامنے رویا کرو، اللہ کے سامنے رویا کرو۔ جی دنیا کے لیے تو بہت سارے رونے والے ہیں، دنیا کا نقصان ہو جائے تو آدمی کہتا ہے مجھے آج بھوک ہی نہیں لگ رہی، آج مجھے نیند ہی نہیں آ رہی، کتنا روتا ہے، کتنا پریشان ہوتا ہے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے رویا کر، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے رویا کر۔ یا ایھا الناس ابکو فإن لم تستطيعوا فتباكوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل ہی بنا لو، رونے کی حیت ہی بنا لو۔ اور فرمایا کہ آج دنیا کے اندر اللہ کے خوف سے رونا یہ کام آئے گا، اور فرمایا کہ جو اللہ کے خوف سے روتا ہے اور آنکھ سے اس کا آنسو کا جو قطرہ ہے وہ فرمایا اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہو، اتنا وہ چھوٹا ہو، وہ آنکھ سے باہر بھی نہ نکلے، لیکن شرط یہ ہے اللہ کے خوف سے اتنا آنسو کا چھوٹا قطرہ نکلے تو فرمایا اللہ پچھلے اس کے سارے گناہوں کو معاف کرے۔ لیکن حضور نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روئے گا، اتنا روئے گا کہ آنسوؤں سے فرمایا اتنا پانی اکٹھا ہوگا کہ اس پر کشتی چلانا چاہو تو کشتی بھی چل جائے۔ اسی طرح جو اس کا لباس ہوگا وہ بھی تارکول کا ہوگا، آگ کا لباس ہوگا۔ اور فرمایا کہ ادنا سے جو جہنمی کو جو عام سا عذاب ہوگا نا، جو کم سب سے جو کم عذاب ہوگا جہنمی، اس کو جہنم کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ جب وہ جوتے پہنے گا تو اس کی اتنی تپش ہوگی کہ اس تپش سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا، اس کا دماغ کھولنے لگے گا جیسے گرم پانی میں کوئی چیز کھولتی ہے۔ یہ عام سا عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ جو جہنمی ہوں گے ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے۔ جو دوست اسے غلط کاموں پہ لگائے رکھے گا اس کو زیادہ برا بھلا کہیں گے کہ تیری وجہ سے میں گناہوں کے اندر ڈوبا رہا، تیری وجہ سے میں اللہ کو ناراض کرتا رہا۔ ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، برا بھلا کہیں گے، اور سب سے زیادہ شیطان کو برا بھلا کہیں گے، سب سے زیادہ شیطان کو برا بھلا کہیں گے۔ شیطان بھی ان کے ساتھ ہوگا جہنم کے اندر، اور جہنم میں شیطان ان کے سامنے تقریر بھی کرے گا۔ اس کے لیے جگہ بنائی جائے گی جہنم کی، اس کے اوپر شیطان بیٹھے گا۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم۔ شیطان کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر، شیطان جہنمیوں سے کہے گا کیا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اور نیک لوگوں نے تمہیں اللہ کی طرف نہیں بلایا تھا؟ میں نے بھی تمہیں بلایا تھا، انہوں نے بھی تمہیں بلایا تھا، لیکن ان کی باتوں کو تم نے ٹھکرا دیا تھا، میری بات کو مان لیا تھا۔ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي۔ پھر شیطان کہے گا کہ میں نے تمہارے اوپر کوئی جبر تو نہیں کیا تھا،
کوئی تمہارے اوپر میں نے زبردستی تو نہیں کی تھی نا. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، شیطان کہے گا مجھے لعن طعن کرنا چھوڑو، اپنے آپ کو لعن طعن کرو، اپنے اوپر لعنت کرو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی. شیطان کہے گا آخر میں کہ نہ اب میں تمہیں چھڑا سکتا ہوں نہ تم مجھے چھڑا سکتے. لہذا شیطان بھی جہنم میں ہوگا اور شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے بھی جہنم میں. جب جہنمیوں کو بھوک لگے گی تو فرمایا جو کانٹے دار درخت ہے یہ ان کو دیا جائے گا، جو ان کا حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اور پھر جب حلق سے نیچے نہیں اترے گا تو پھر وہ پانی مانگیں گے جہنم میں، تو پھر ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. وہ کھولتا ہوا پانی جب اپنے منہ کے قریب کریں گے تو اس کی تپش کی وجہ سے ان کا سارا منہ ہی جل جائے گا، گل سڑ کر گر جائے گا. اور پھر جب پیئیں گے تو پورے جسم کو وہ کاٹنا شروع کر دے گا. کھولتا ہوا پانی جب ان کو پیاس لگے گی، جب وہ خاردار درخت جب حلق سے نیچے نہیں جائے گا اوپر سے پیئیں گے. اسی طرح اور بہت سارے عذاب ہیں. اور فرمایا کہ جہنمی ایک بادل دیکھیں گے، ایک بادل دیکھیں گے، وہ سمجھیں گے کہ بادل آ رہا ہے ہمارے اوپر. تو جب سارے اس کی طرف دیکھیں گے تو فرمایا اس بادل سے سانپ اور بچھو گریں گے اور ان کو چمٹ جائیں گے. اور حدیث شریف میں آتا ہے ایک ایک جو بچھو ہوگا وہ اونٹ کے بقدر ہوگا، اونٹ جتنا ایک ایک بچھو ہوگا. تو یہ دوستو جہنم کا تھوڑا سا میں نے ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے. ابھی ہمارے پاس موقع ہے، ہم اس کی فکر کر لیں، ہم اللہ کو راضی کر لیں. اللہ ہم دنیا سے جائیں، ایک دن جانا ہے، ایک دن دنیا سے جانا ہے، لیکن ایسے جائیں کہ اللہ کی ذات ہم سے خوش ہو، اللہ کی ذات ہم سے خوش ہو. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بڑی عجیب بات لکھی ہے. فرمایا کہ ایک انسانی ترقی ہوتی ہے، ایک حیوانی ترقی ہوتی ہے. ہوا میں جہاز کو اڑا لینا اور سمندر میں بحری بیڑوں کو چلا لینا، فرمایا یہ انسانی ترقی نہیں ہے کہ ایک آدمی لوہے کو ہوا میں اڑا لے. فرمایا پرندے بھی نہیں اڑتے، وہ تو حیوانی مخلوق بھی اڑتی ہے. یہ حیوانی ترقی ہے، حقیقت میں دیکھا جائے حیوانی ترقی ہے. اسی طرح بحری بیڑوں کو سمندر میں چلا لینا، فرمایا یہ بھی حیوانی ترقی ہے کہ اس میں سمندری کتنی مخلوق ہے جو اسی پانی میں چل رہی ہے. فرمایا یہ ساری کی ساری حیوانی ترقیاں ہیں. انسانی ترقی یہ ہے کہ آدمی زمین پہ چل رہا ہو اور اس کا ذکر عرش پہ ہو رہا، اس کا ذکر عرش پہ ہو رہا، اس کے تذکرے عرش پہ ہو رہے ہوں، فرشتے ایک دوسرے سے تذکرہ کر رہے ہوں. وہ بندہ جو زمین پہ جا رہا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ جا رہا ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے والا جا رہا ہے. چل زمین پر رہا ہو اس کا ذکر عرش پہ ہوگا. اور پھر آگے فرمایا جیسے سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، جنت کی سیر فرمائی، تو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو کسی اور کے چلنے کی آواز آئی، کسی اور کے چلنے کی آواز آئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کس کے چلنے کی آواز ہے؟ جیسے کوئی چل رہا ہو تو اس کے چلنے کی آواز آتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کا غلام اور آپ کا صحابی سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو مدینے کی گلیوں میں چل رہے ہیں، چلنے کی آواز جنت میں آ رہی ہے، چلنے کی آواز جنت میں آ رہی ہے۔ تو دوستو یہ ہے انسانی ترقی، یہ ہے انسانی ترقی۔ بس اللہ کو راضی کریں، میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ میرے سارے کے سارے بندے کامیاب ہو جائیں۔ اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ چاہت ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہزاروں آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ گناہگاروں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہاں اللہ نیک لوگوں سے مخاطب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہاں تو اپنے نافرمان بندوں سے مخاطب ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نافرمانی میں زندگی گزارنے والو، اے میرے بندو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ جتنے مرضی گناہ ہو جائیں، لیکن شرط ہے توبہ کر کے آنا، توبہ کر کے آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سفر پر تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے آرام فرمایا۔ تو وہاں ایک صحابی کا گھر تھا، تو صحابیہ عورت جو تھی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے روٹیاں پکائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نوش فرمائی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے بھی جب کھانا کھا لیا تو اس صحابیہ عورت نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے عرض کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے کہا ہم آپ کی ملاقات کرا دیتے تھے۔ تو صحابیہ عورت کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، تو وہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں روٹیاں تندور میں لگاتی رہی، لیکن میرا بچہ میرے پاس تھا، لیکن میری یہ کوشش تھی کہ میرا بچہ اس آگ سے دور رہے، میرا بچہ اس آگ سے دور رہے، اور میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ میرے بچے کو اس آگ کی لو بھی لگے، اس آگ کی گرمی بھی چھوئے، یہ میں نہیں چاہتا۔ میں خود آگ میں روٹیاں لگاتی رہی، نکالتی رہی، لگاتی رہی، نکالتی رہی، لیکن یہ میری چاہت ہے میرا بیٹا اس آگ کے قریب نہ آئے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ ہی سے سنا ہے کہ دنیا جہان کی ساری مائیں ایک طرف ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ ان ساری دنیا جہان کی ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں، اپنے بندے سے اللہ تعالیٰ کو شفقت ہے، پیار ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالیں گے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک جھکا لیا اور آنکھوں سے آنسو جاری رکھے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، قرآن کی آیات لے کر آئے، وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، جو جہنم میں جائیں گے اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ،
بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ اپنے اوپر جو انہوں نے ظلم کیا، گناہوں میں زندگی گزاری، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، صبح و شام اللہ کو ناراض کیا، یہ جو انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے نا، اس ظلم کی وجہ سے جہنم میں جائے۔ تو دوستو، اللہ کی ذات بڑی رحیم ذات ہے، لیکن ہمیں بھی اپنی فکر کرنی چاہیے کہ گزشتہ زندگی جو گزر چکی وہ تو گزر گئی، اس میں آدمی اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ معاف کرائے، رو کے معاف کرائے، رو نہیں سکتا رونے کی شکل بنا لے، اللہ تعالیٰ آج معاف کر کے خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا بندہ جب سچے دل سے مجھ سے مانگتا ہے اور دل سے توبہ کر رہا ہوتا ہے، فرمایا جب میری طرف ہاتھ اٹھاتا ہے تو فرمایا چہرے پر بعد میں پھیرتا ہے، میں پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ اسے دوستو ہوش سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تم ایسا کرنا، کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، تم ایسا کرنا، کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، بس تم اپنے گھر کا خیال رکھنا، وما علینا الا البلاغ المبین۔